السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ایک خوبصورت ناول کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول کا نام ہے بس تھوڑی سی محبت، ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ مغل ہاؤس میں اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ گھر کے اندرونی ہال میں موجود دو نفوس پریشان اور اضطرابی حالت میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اور پھر کچھ دیر بعد باہر پورچ میں بائک رکنے کی آواز آئی۔ ایمان احمد نے ہیلمٹ اتارا اور بائک کو پورچ میں پہلے سے کھڑی 2 سیوک کاروں کے برابر کھڑا کر کے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں چابیاں گھماتا ہونٹ گول کیے ہلکی سی آواز میں سیٹی بجاتا ہوا اندر داخل ہوا تو سامنے کھڑے اشخاص کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹکا۔ سب سے پہلے اس کے قدم رکے، پھر سیٹی رکی، پھر گول ہونٹ سیدھی لکیر میں ڈھلے، اور پھر چابیاں گھماتا ہاتھ نیچے ہوا۔ ان دونوں کو اس طرح ہال میں ایک ساتھ موجود دیکھ کر ہی اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ اپنی اس پریشان کن کیفیت کو مکمل طور پر چھپا کر وہ سر جھکاتا ہوا اندر آیا اور آہستہ سے انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اس وقت صورتحال خاصی خوفناک لگ رہی تھی۔ حمید احمد نے ایک نظر ہال میں لگی گھڑی کو دیکھا جو 11:30 بجانے والی تھی، اور پھر دوسری نگاہ اس کی جانب کی۔ وہ ہلکا سا سر کو خم کیے خاموشی سے ان کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ کہاں سے آ رہے اس وقت؟ سوال سے زیادہ آواز کی گرج نے اسے سانپ سنگھا دیا تھا۔ ایمان احمد کی روح فنا ہونے لگی تھی تو دوست کی طرف گیا تھا۔ اس کے حلق سے مری مری سی آواز نکلی تھی، تمہیں میں نے کہا تھا تاشا کو لے آنا انیسا پھپھو کے گھر سے، کہاں ہے وہ؟ عمر نے خاصے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ میں اسے لینے گیا تھا، اس نے کہا کہ وہ خود آ جائے گی۔ اس نے عمر کو جواب دیتے ہوئے دانستہ طور پر حمید احمد کی طرف نہیں دیکھا۔ پہلے ہی وہ اندر سے خوفزدہ تھا۔ اس نے واقعی ایسا کہا تھا کہ تم اسے لینے گئی ہی نہیں؟ حمید احمد کی گرجدار آواز پر ایمان کا دل کانپ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ان کے سامنے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سر اور نگاہیں جھکائے لب کاٹنے لگا۔ اسے خود آوارہ گردیوں سے فرصت ملے تو اسے لینے جائے نا۔ عمر غصے میں بھرا بیٹھا تھا، اور جس کی وجہ سے اس پر یہ عتاب نازل ہو رہا تھا وہ سیڑھیوں میں چھپ کر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بھیا، اس نے مجھے بولا تھا کہ وہ ماہین کے گھر پر ہے، خود ہی واپس آ جائے گی، اس نے اپنا دفاع کرتے ہوئے دھیمی آواز میں عمر کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اس وقت حمید احمد کی طرف دیکھنا بھی محال تھا، کچھ آ کے مخاطب کرنا۔ اور تم جیسے بیوقوف میں اتنی عقل تو ہے نہیں نا کہ اگر وہ خود آ سکتی تھی تمہیں اس کو لینے کیوں بھیجا تھا؟ عمر کی بات پر اس نے بے بسی سے آنکھیں میچیں۔ اس کا دل چاہا دیوار میں اپنا سر مار لے۔ بھیا، میں نے انیسا پھپھو کے گھر کو باہر پہنچ کر اسے فون کر کے کہا تھا کہ باہر آ جاؤ، تو اس نے مجھے یہی کہا کہ وہ ماہین کے گھر گئی ہے، وہ اسے ڈراپ کروا دے گی۔ اپنے دفاع میں جو اس سے حمید احمد کے سامنے نہ بولا گیا وہ اس نے عمر کے سامنے بول دیا تھا۔ ماہین کے گھر تھی یا پھپھو کے؟ تمہیں اس کو ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ عمر کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ بھیا، میں کیسے؟ وہ کچھ کہنے والا تھا لیکن بالکل غیر متوقع طور پر حمید احمد ایک دم آگے بڑھے اور ان کا بھاری ہاتھ اس کے گال پہ اپنے نقش چھوڑ گیا۔ ہر چیز جیسے ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ ایمان کا ہاتھ بے اختیار اپنے دہکتے ہوئے گال پر گیا تھا۔ تمہارے بہانے اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ ایسا کون سا ضروری کام کرنے گئے تھے تم جو 7 بجے کے بعد اب گھر آ رہے ہو؟ وقت دیکھو۔ ان کی گرجدار آواز میں شدید غصہ شامل تھا، اور یہ غصہ معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے ایک ہاتھ لگنے سے ہی ہو گیا تھا۔ عموماً وہ ڈانٹ سے کام چلا لیتے تھے، مگر تھپڑ پڑنے کا مطلب تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ ایمان نے گلے میں اٹکا تھوک نگلا۔ اس کے دل کی دھڑکن رفتار پکڑ چکی تھی، کسی بھی وقت اس کا ریمانڈ ہو سکتا تھا۔ میں گھر ہی آ رہا تھا، راستے میں شعیب کا فون آ گیا تو اس سے ملنے چلا گیا، وہ آہستہ سے منمنایا۔ حمید احمد نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل غیر اختیاری طور پر 2 قدم پیچھے کو کھسکا۔ دل اتنے زور سے دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ عمر بھڑک کر آگے بڑھا اور اسے ایک ہاتھ سے گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سامنے۔ تمہارا دوست کہیں کا نواب ہے جو تمہیں وہاں حاضری دینا ضروری تھا، اور چلے ہی گئے تھے تو ہمیں فون کر کے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ کوئی احساس ہے تمہیں کہ ہم گھر پر کس پریشانی میں ہوں گے؟ ایک ذمہ داری دی تھی تمہیں، وہ بھی تم سے پوری نہ ہو سکی۔ تاشا کو تم ساتھ لے کر نہیں آئے، وہ اکیلی پتہ نہیں کس طرح رکشے ٹیکسی میں گھر آئی ہے، اور نواب صاحب نے آنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ عمر نے دانت پیستے ہوئے آخری جملہ کہا تھا۔ ایمان سر جھکائے ہاتھ ہنوز چلتے ہوئے گال پہ رکھے چپ چاپ سن رہا تھا۔ حمید احمد کا ہاتھ کافی بھاری تھا۔ جواب دو مجھے۔ عمر نے گریبان چھوڑ کر اس کا کان مروڑا۔ اس کا غصے سے چلانا حمید احمد کے غصے کو مزید بڑھا رہا تھا۔
بول عمر رہا تھا، مگر اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ حمید احمد کے چہرے کے تاثرات بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ آگے سے ایسا نہیں ہوگا، وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ غلطی اس کی نہ بھی ہو تب بھی عتاب اسی پر نازل ہونا تھا۔ تاشا اس گھر کی شہزادی جو تھی۔ تمہارا ہر بار کا یہی ڈرامہ ہے، حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔ آج کے پورے دن میں تمہیں ایک کام بولا تھا، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکے تم۔ آوارہ گردیوں میں تو اعلیٰ ڈگری لے رکھی ہے موصوف نے، جب دل چاہا منہ اٹھا کر بائک لے کر نکل گئے۔ ذرا سا بھی احساس ہے تمہیں؟ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو؟ جناب کو بس اپنی سیر و تفریح یاد رہتی ہے، باقی سب جائیں جہنم میں۔ عمر نے اس کی بے عزتی کرنے میں خاص ڈگری لے رکھی تھی۔ وہ ہنوز خاموشی سے سر جھکائے لب کاٹتے ہوئے سنتا رہا۔ بائک کی چابی ادھر دو، اور آئندہ اگر میں نے تمہیں بلا ضرورت ادھر ادھر گھومتے دیکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ حمید احمد کے غضبناک لہجے میں دی گئی دھمکی پر ایمان نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ چپ چاپ چابی نکال کر ان کے حوالے کر دی۔ اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کی نا؟ عمر نے جاتے جاتے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ وہ مزید سر کو جھکا گیا۔ حمید احمد نے ایک آخری غسیلی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لاؤنج خالی ہوا تو ایمان نے گہرا سانس لے کر کب سے رکا ہوا سانس بحال کیا اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا۔ درمیانی سیڑھی پر گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تاشا مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسی لگی عزت افزائی؟ اس کے الفاظ اور انداز دونوں ہی آگ لگانے والے تھے۔ ایمان نے محض غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ گال تو پورا لال ہو گیا تمہارا، برف لا دو ٹکور کے لیے؟ وہ چہرے پہ مصنوعی فکر والے تاثرات سجا کر کہہ رہی تھی۔ ایمان کو اندر ہی اندر اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ لب بھینچ کر ضبط کر گیا۔ اس وقت وہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے طنز کو خاموشی سے نظر انداز کرتے ہوئے وہ مٹھیاں بھینچتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ تاشا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نادیدہ گرد چھاڑے اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایمان یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تاشا خراما چلتی ہوئی اس کے قریب والی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ عمر بھائی، آج میری کلاس تھوڑی لیٹ ہے، آپ اگر فری ہیں تو مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دیں گے؟ اس نے ناشتے کے لیے ٹوسٹ اور پینٹ بٹر اٹھاتے ہوئے عمر سے کہا۔ ایمان کو اس نے مکمل نظر انداز کیا تھا۔ نہیں گڑیا، ابھی مجھے ضروری میٹنگ میں جانا ہے، ایمان ڈراپ کر دے گا تمہیں۔ عمر نے جیسے ہی ایمان کا نام لیا اس نے نوالا لیتے لیتے سر اٹھا کر دیکھا۔ بھیا، میری 1 گھنٹے میں کلاس ہے، اسے چھوڑنے گیا تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنی مجبوری بتانے لگا۔ تمہاری کلاس میری میٹنگ سے زیادہ ضروری نہیں ہے، اور الگ سے نہیں جانا تم نے، اپنے ساتھ ہی لے کر جانا ہے۔ عمر نے رکھائی سے کہا۔ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، لیکن ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھا اور کافی فاصلے پر تھا۔ ایمان نے گردن گھما کر تاشا کو دیکھا، جو اس وقت دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ سلپٹ زدہ کپڑوں میں تھی۔ وہ یقیناً صرف منہ ہاتھ دھو کر ہی آئی تھی، اور اس حلیے میں تو وہ بازار تک نہیں جاتی تھی، کجا کہ یونیورسٹی جاتی۔ بھیا، یہ ابھی تیار بھی نہیں ہے اور میں 5 منٹ میں نکلنے والا ہوں، اس نے کمزور سے احتجاج کیا۔ میں نے تمہاری اجازت نہیں مانگی ہے، جب تیار ہو جائے گی تو لے جانا۔ عمر سکون سے کہہ کر بریڈ پہ جام لگانے لگا، جبکہ ایمان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ سر آصف کی کلاس تھی اور ایمان سے ان کو کوئی خاص مسئلہ تھا، ویسے ہی وہ اس کی کمزوریاں ڈھونڈتے رہتے تھے۔ آج اگر وہ 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو سزا الگ ملنی تھی، اور انہوں نے اس کے اسائنمنٹ کے نمبر بھی نہیں دینا تھا۔ مگر اب کیا کرتا؟ عمر کی حکم عدولی وہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا تاشا کو گھورا۔ جاؤ جلدی تیار ہو کر آؤ، میں زیادہ ویٹ نہیں کروں گا، اس نے حکمی انداز میں کہا۔ تاشا نے کوئی رسپانس نہیں دیا، جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ بھیا، اس کو بولیں جلدی تیار ہو کر ہے، 1 گھنٹے کا تو راستہ ہی ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ تاشا کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر اس نے مجبوراً عمر سے درخواست کی۔ ناشتہ کر کے تیار ہو جانا، یہ چھوڑ آئے گا تمہیں، اور اگر یہ تمہیں نہ لے کر گیا تو بابا جان کو کال کر دینا، وہ اسے خود ٹھیک کر دیں گے۔ عمر اپنے ناشتے کا آخری نوالا لے کر کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ایمان بے بسی سے اسے گھورنے لگا، جو سست روی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ جلدی کھاؤ، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو بے تابی سے دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ 45 منٹ میں اس کی کلاس شروع ہونے والی تھی، اور تاشا کی سستی دیکھ کر اسے پکا یقین تھا کہ آج کی کلاس وہ نہیں لے پائے گا۔ بہری ہو کیا؟ جلدی کرو ورنہ میں چھوڑ جاؤں گا یہیں۔ اس نے دھمکانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی تاشا ہی تھی۔ جا کر دکھاؤ، ماموں کو کال کروں گی ڈائریکٹ۔ اس نے الٹا ایمان کو دھمکایا۔ اس کے تاثرات اور لہجہ دونوں سخت سے بدل کر نرم پڑے۔ حمید احمد کا رو بھی ایسا تھا۔ جلدی کرو۔ وہ پریشانی کے عالم میں سیکنڈ والی سوئی کو چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں اپنے حساب سے تیار ہوں گی۔ وہ ابھی اطمینان سے ناشتہ کرتی رہی۔ ایمان نے زوردار انداز میں کتابیں میز پر ماری اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتا رہا، مگر مجال ہے جو تاشا کی سستی میں ذرا سے بھی خلل آیا۔ اس نے آرام سے 15 منٹ ناشتے میں لگا کر آدھا گھنٹہ مزید تیار ہونے میں لگایا، اور پھر وہ ہیلز پہنتی ہوئی ٹک ٹک کرتی پورچ میں اس کے پاس آ کر رکی۔ چلو، ہیلز پہن کر پیدل چلو گی؟ وہ چھمبے سے اس کی پیروں کی طرف دیکھ کر بولا، جس میں 5 انچ کی گرے ہیلز نظر آ رہی تھیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ہیلز پہن کر پیدل کون چلتا ہے؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ کیا اطمینان بھرا انداز تھا اس کا۔
ایمان کو دل ہی دل میں ہنسی آئی. میں تو پبلک ٹرانسپورٹ میں جاؤں گا, تم اسٹاپ تک پیدل کیسے چلو گی ہیلز میں؟ اس نے تاشا کی خوش فہمی کو ہوا میں اڑایا. اسٹاپ تک 15 منٹ کا پیدل کا راستہ تھا. کیا مطلب؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے. بھول گئی ہو کیا؟ تمہاری کل والی سازش کے نتیجے میں اب بائک کی چابی نہیں ہے میرے پاس. ایمان نے اسے یاد دلایا. وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی. 1 منٹ, میں ابھی عمر بھائی کو کال کرتی ہوں. بات سمجھ آنے پر اس نے بے تابی سے عمر کا نمبر ڈال کے بیل جاتی رہی, مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا. شاید وہ میٹنگ میں تھا اور اس کا فون سائلنٹ پہ تھا. تاشا نے اگلی بار حمید احمد کو کال ملائی. ہیلو مامو جان, ایمان کے پاس بائک نہیں ہے, مجھے یونیورسٹی جانا ہے اس کے ساتھ. اب میں کیا کروں؟ جی اچھا ٹھیک ہے. اس نے فون بند کیا. دوسری جانب کی گفتگو سے ایمان انجان تھا, مگر کچھ اندازہ تو تھا ہی کہ کیا جواب ملا ہوگا. ماموں کہہ رہے ہیں کہ کار لے جاؤ. تاشا نے سکون سے بتایا تو وہ ایک رشک والی نظر اس پر ڈال کر اندر آیا اور شائستہ کو بتا کر اسٹڈی سے بلیک سی وی کی چابی اٹھا لی. یہ مراعات صرف تاشا کے احساس میں تھی, ورنہ اسے تو سائیکل بھی نہ ملتی. راستے میں ایمان کی تو پہلی کلاس تقریباً مس ہو ہی چکی تھی. تاشا بھی کلاس میں دیر سے پہنچی تھی. اس کے لیکچر کے کچھ پوائنٹس مس ہو گئے تھے. اسے خواہ ایمان پر غصہ آنے لگا, جس نے وہ کال تاشا کے بحث میں وقت ضائع کروا دیا تھا. دوسری طرف ایمان کو بلیک سیوک میں آتا دیکھ کر بہت سی حاسد اور سراہتی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں. ان سب باتوں سے انجان وہ اپنی کلاس مس ہونے کا غم مٹانے کے لیے شعیب, جنید اور سائم کو ساتھ لے کر ڈرائیو پر نکل گیا تھا. وہ تینوں ایمان کے دوست اور کلاس فیلوز تھے. ایمان کے انتظار میں وہ بھی کلاس میں نہیں گئے تھے اور اب چاروں مل کر اس وقت کو انجوائے کر رہے تھے. ایک ریسٹورانٹ میں پیٹ پوجا کر کے وہ دوسری کلاس سے پہلے یونیورسٹی واپس آ گئے. اس وقت ایمان کی کلاس چل رہی تھی جب تاشا کی کال آنے لگی. اس کا فون سائلنٹ پہ تھا, مگر بار پر بلنک کرتی اسکرین پر اس کی نظر پڑ گئی تھی. مصیبت کالنگ کے جگمگاتے الفاظ دیکھ کر ایمان کو بھی بدلہ لینے کا آئیڈیا آ گیا. اچھا تھا لیٹ گھر جاتی. صبح تاشا نے اس کو انتظار کروایا تھا, اب اس نے کروانا تھا. تاشا کو غصہ آنے لگا. وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا. اس نے میسج لکھ کر سینڈ کر دیا, میں فری ہو گئی ہوں, گھر جانا ہے. مگر کافی دیر تک ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا, اور پھر ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس کے فون کی اسکرین پر عمر کی کال آنے لگی. وہ کلاس روم میں بیٹھا تھا اور اس کے استاد کو دوران کلاس فون کا استعمال سخت ناپسند تھا, اس لیے اس نے کال نہیں اٹھائی. جب کلاس لے کر وہ باہر نکلا تو 8 مسڈ کالز کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر ایمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس نے فوراً کال بیک کیا. السلام علیکم بھیا. دوسری بیل پہ کال ریسیو ہوئی تو اس نے فوراً سلام کیا. میں کب سے کال کر رہا تھا, اٹھا کیوں نہیں رہے تھے؟ عمر کی غصیلی آواز پر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی. کلاس میں تھا, خیریت تھی؟ اس نے اپنا عذر بتایا. تاشا کی کال آ رہی تھی, اس کی کلاس ختم ہو گئی ہے, گھر لے آنا اپنے ساتھ. جی. اس نے اچھے بچوں کی طرح تابعداری دکھائی اور فون بند کرتے ہی تاشا کی متوقع صورت سوچ کر مخصوص انداز میں مسکرایا. دوستوں کو الوداع کہتے ہوئے وہ گاڑی لے کر تاشا کے ڈپارٹمنٹ چلا گیا. پارکنگ میں کار لگا کر وہ گاڑی سے اترا اور تاشا کے کیمپس میں داخل ہوا تو وہ اسے قریبی بینچ پر بیٹھی نظر آ گئی تھی. پورے 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ شدید غصے میں بھری بیٹھی تھی. اسے دیکھتے ہی دانت پیستے ہوئے اس تک پہنچی. بتا نہیں سکتے تھے کہ تمہاری 2 کلاسز ہیں آج؟ وہ ساتھ ساتھ پارکنگ کی سمت چلنے لگے. تم نے بتایا تھا کل مجھے کہ میرے ساتھ جانا ہے, وہ بھی تنک کر بولا. میں نے تمہیں نہیں, عمر بھائی کو کہا تھا ڈراپ کرنے کا, انہوں نے تمہارے ساتھ بھیج دیا. تاشا نے آنکھیں گھمائیں. تو پھر واپسی کا بھی ان کو ہی کہنا تھا, کہ اگر بہت جلدی تھی گھر جانے کی تو پوائنٹ میں چلی جاتی. ایمان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا. دوسری جانب سے تاشا بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. کیوں, تمہیں یہ گاڑی کس خوشی میں ملی ہے؟ مجھے ساتھ لانے لے جانے کے لیے نا. تو میں پوائنٹ سے کیوں جاتی؟ تاشا نخرے سے بولی تو ایمان نے اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کی اور اس کی طرف مڑا. میں ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا جو تمہارے اشاروں پر چلوں گا. جب میڈم کو آنا ہے یا جانا ہے میں ہاتھ باندھ کر کھڑا رہوں گا, مجھے اپنے بھی کام ہوتے ہیں. اس نے غصیلے لہجے میں کہا. تاشا کو مزید غصہ آیا. عمر بھائی نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ جاؤں, ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے موسٹ بزی پرسن ان دا ورلڈ کے ساتھ جانے کا. تاشا نے منہ بگاڑ کر کہتے ہوئے طنز کیا. ایمان نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولی. تم کیا چاہتی ہو؟ صبح کی کلاس بھی تمہاری وجہ سے مس ہو گئی میری, اب یہ والی بھی چھوڑ دیتا. ایمان کو اس کی بے حسی پر رہ کر غصہ آ رہا تھا. پہلے اس کی گریڈز خراب جا رہے تھے. گاڑی چلاؤ, پہلے ہی دیر کروا دی ہے, تاشا نے بدتمیزی سے کہا اور رخ کھڑکی کی جانب موڑ کر در باہر دیکھنے لگی. ایمان نے دانت پیستے ہوئے گیئر بدلا. پتہ نہیں کلاس میں تھے بھی یا اپنا ٹورزم کا شوق پورا فرما رہے تھے. تاشا منہ ہی منہ میں بولی. اس کی بڑبڑاہٹ ایمان نے سن لی تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں یونیورسٹی گھومنے پھرنے کے لیے آتا ہوں. ایمان کی آواز میں غصے کے ساتھ بے یقینی بھی تھی. تو اور پڑھائی تو تم سے ڈھنگ سے ہوتی نہیں ہے. کتنی بار عمر بھائی سے ڈانٹ پڑی ہے تمہیں, اور ماموں سے مار بھی کھا چکے ہو, پھر بھی باز نہیں آتے الٹی حرکتوں سے. اور آج تو کار بھی ہے تمہارے پاس, تمہارا کیا بھروسہ؟ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے چکر میں نکل گئے ہوگے کرتب دکھانے. تاشا فل لڑنے کے موڈ میں آ چکی تھی. ایمان کا دل کسی خدشے کے تحت زور سے دھڑکا, مگر ظاہر نہیں کیا. میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ ان فضول کاموں میں ویسٹ کروں. وہ جواباً بولا تھا. دل میں یہ ڈر بھی تھا کہیں اسے شک نہ ہو گیا. وقت کی تو تم بات ہی مت کرو, سارا وقت کرتے ہی کیا ہو جو وقت نہیں ہوتا, فارغ انسان. اس نے ایک اور طنز کا تیر چلایا.
تم سے تو زیادہ ہی کام کرتا ہوں. تمہارا ہر جگہ آنے جانے کا ٹھیکہ بھی میرے سر ڈال رکھا ہے گھر والوں نے. تمہارا تو ہر وقت کبھی کسی سہیلی کے گھر چھوڑا ہو, کبھی انیسا پپو کے گھر جانا ہے, کبھی لینے آؤ, کبھی فلاں ایونٹ میں جانا ہے, کبھی شاپنگ پہ جانا ہے, کبھی بکس لینی ہے, کبھی اس فرینڈ کا برتھ ڈے تو کبھی اس کا. آدھے پاکستان سے دوستی ہے تمہاری. گھر میں ٹکتی کب ہو تم؟ اور غلطی سے رہ بھی جاؤ تو کبھی بیوٹی ٹپس آزما رہی ہوتی ہو یا فون کے ساتھ لگی رہتی ہو. سارے فضول کام ہیں تمہارے. اور کون سے کام کرتی ہو تم؟ ایمان نے اس کی ایکٹیویٹیز گنوائیں. تم اپنی چونچ بند رکھو, مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. میری امی بننے کی کوشش مت کرو. خود تم نے جیسے بڑا ملک سنبھالا ہے. کبھی جنید کے گھر جا رہا ہوں, کبھی سائم سے ملنے جانا ہے, تو کبھی شعیب نے دعوت رکھی ہے. ایسے ٹھوسنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو جیسے تمہارے دوست اس شہر میں نہیں رہتے بلکہ دوسرے سیارے سے سالوں بعد ملنے آ رہے ہوں. تاشا نے بھی اس کی نقل اتاری. تمام راستے وہ دونوں اسی طرح لڑتے ہوئے آئے تھے. گھر آ کر تاشا نے زوردار انداز میں گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی. ایمان صرف اسے گھور کر رہ گیا. اپنی غلطی اس نے نہ کبھی مانی تھی اور نہ ماننی تھی. شام کو عمر آفس سے گھر آیا تو تاشا نے اسے ایمان کی شکایت لگا دی. عمر بھائی, اس سے پوچھیں کہاں تھا یہ؟ جب میں نے اسے کال کی تھی مجھے پکا یقین ہے یہ یونیورسٹی میں نہیں تھا. 2 گھنٹے انتظار کرنے کا بدلہ بھی تو لینا تھا. بھیا یہ آپ دیکھ لیں میرا اسکیجول, میری کلاس ہی تھی. ایمان نے فون میں اپنا اسکیجول نوٹس عمر کو دکھایا تھا. وہ جو اسے مشکوک انداز میں دیکھ رہا تھا. اسکیجول دیکھ کر اس کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے تھے. ایمان ترچھی نظروں سے تاشا کو دیکھ کر زیر لب مسکرایا. اس کو پتہ نہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے, خواہ شک کرتی رہتی ہے. عمر کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر ایمان نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور فون واپس جیب میں رکھا. ان کے ڈپارٹمنٹس الگ الگ اور دور ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی, ورنہ آج اس نے بڑی مشکل میں پھنس جانا تھا. بس سکون سے بھویں اچکا کر تاشا کو چڑھاتے ہوئے سیٹی بجاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. چھٹی کا روز تھا, سبھی گھر پر موجود تھے. ناشتے کی میز کی سربراہی کرسی پر بیٹھے حمید احمد نے ٹیبل کا طائرانہ جائزہ لیا. تاشا اور ایمان موجود نہیں تھے. انہوں نے اپنی روبدار آواز میں استفسار کیا, کہاں ہیں دونوں؟ سو رہے ہوں گے, شائستہ آہستہ سے بولی. ساتھ ساتھ میز پر ناشتہ بھی لگا رہی تھی. ایمان ابھی تک سو رہے؟ انہوں نے صرف ایک غیر حاضر انسان کا پوچھا اور ماتھے پر بل ڈالے حکم دیا, جگا کر لاؤ اسے. میں جگا کر تو آئی تھی, آج چھٹی ہے اس لیے آنکھ نہیں کھلی ہوگی. شائستہ نے بیٹی کی طرفداری کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ عائشہ سے مخاطب ہوئی. عائشہ جاؤ بیٹا, ایمان کو جگا کراؤ. حمید احمد کا موڈ دیکھ کر انہیں خدشہ تھا کہ کہیں ناشتے کی میز پر ایمان کی تواضع پراٹھے کی بجائے جوتے سے نہ ہو جائے. تاشا کو بھی اٹھا دینا. نفیسہ نے پیچھے سے آواز لگائی. سب سے پہلے جا کر عائشہ نے ایمان کے کمرے کا دروازہ بجایا. اندر سے اس کی نیند میں ڈوبی آواز آئی. جلدی سے نیچے آ جاؤ, بابا جان ناشتے پہ بلا رہے ہیں. عائشہ نے باہر سے ہی آواز دی. بابا جان کے نام پر اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول دیں. اسے اٹھنے کا سندیسہ دے کر وہ تاشا کے کمرے کی طرف مڑی جو ایمان کے کمرے کے بالکل سامنے ہی تھا. اس کا دروازہ لاک نہیں تھا, سو وہ اندر داخل ہو گئی. وہ مزے سے ہوش و خیرت سے بیگانہ سارا چڑیا گھر بیچ کر سو رہی تھی. تاشا اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ جاؤ, پھپھا بلا رہی ہیں تمہیں ناشتے کے لیے. عائشہ نے اسے ہلکا سا ہلا کر کہا تو اس نے سوئی ہوئی آواز میں کہا, اوف یار, ایک تو امی کو بھی پتہ نہیں صبح صبح کیا ملتا ہے میری نیند خراب کر کے. میں نہیں آ رہی, بعد میں کر لوں گی ناشتہ. تاشا نے کمبل مزید کھینچ کر اپنے اوپر کر لیا اور دوبارہ نیند میں ڈوب گئی. عائشہ سر جھٹک کر نیچے چلے آئے. 2 منٹ بعد ایمان فریش چہرے مگر سرخ آنکھیں لیے ناشتے پر موجود تھا. السلام علیکم. سلام کرتے ہوئے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. اس نے دانستہ طور پر حمید احمد کی جانب نہیں دیکھا تھا. شائستہ نے پراٹھا اس کے آگے رکھا اور ساتھ میں رات کا سالن بھی پلیٹ میں ڈال دیا. اس نے مسکرا کر زیر لب ماں کو شکریہ کہا. جواباً شائستہ مسکرائیں. عمر نے دونوں ماں بیٹے کا پیار دیکھا تو اس کے اندر آگ لگ گئی. اسے اس وقت ایمان کی یہ مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی. آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں تمہاری, رات بھر جاگتے رہے ہو؟ ایمان کا منہ میں جاتا ہوا نوالا منہ وہیں ہوا میں ہی رہ گیا تھا. عمر کے سوال پر حمید احمد نے بھی غور سے اس کی جانب دیکھا تھا. عمر کی بات اور تھی لیکن حمید احمد کی نظروں نے اسے ایک لمحے میں نروس کر دیا. نہیں, بس وہ سر میں درد تھا, رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکا. اس نے آہستہ سے جواب دیا اور نوالا منہ میں ڈال لیا. سر میں کیوں درد تھا؟ رات کو دیر تک لیپ ٹاپ اور موبائل فون استعمال کرو گے تو یہی حال ہوگا. اپنی عادتیں ٹھیک کرو. روبدار آواز گونجی تو ایمان نے ہلکا سا جی کہہ کر سر کو مزید جھکا لیا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا. تاشا کو نہیں اٹھایا؟ نفیسہ نے عائشہ سے پوچھا. اس نے کندھے اچکائے. وہ کہہ رہی تھی بعد میں کر لے گی. بعد میں کب کرے گی؟ جب آدھا دن چڑھ جائے گا. اپنی سوچ کو انہوں نے الفاظ پہنائے, پھر ایک ہاتھ ماتھے پر افسوس سے مارا. کیا کروں میں اس لڑکی کا, اتنی مرتبہ کہا ہے صبح جلدی اٹھا کرو, سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں برکت ہوتی ہے, مگر مجال ہے جو کبھی سن بھی لے. گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی ہے مہارانی. ابھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں اٹھتی. نفیسہ اٹھ کر جانے لگی تو حمید احمد ریلیکس انداز میں بولے, بات کو اتنا بڑھاوا کیوں دے رہی ہو, اٹھ کر لے گی ناشتہ. حمید احمد کو تاشا بالکل نازک سی گڑیا لگتی تھی اور وہ اسی طرح اس کا خیال رکھتے تھے. ایمان نے ایک لمحے کے لیے حمید احمد کو دیکھا جن کے الفاظ اور انداز تاشا کے لیے فوراً بدل جاتے تھے. وہ تاشا سے جتنی نرمی سے پیش آتے تھے ایمان سے اتنی ہی سختی برتتے تھے. اس کے دل میں کچھ چبھا تھا لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور نظریں جھکا کر ناشتہ کرتا رہا. نہیں بھائی جان, بہت عادتیں خراب ہو گئی ہیں اس کی.
اگلے گھر جائے گی تو وہ لوگ اس کے لاڈ نہیں اٹھائیں گے. پہلے بچی تھی، اب ماشاءاللہ سے جوان ہے. اب اس کو اپنی عادتیں بدل لینی چاہیے. میں جگا کر لاتی ہوں. نفیسہ کہہ کر اٹھ گئی. تھوڑی دیر بعد منہ بناتی وہ نیچے اتر ہی آئی. نفیسہ نے اسے ڈپٹتے ہوئے کرسی پر بٹھایا. ایمان آدھا ناشتہ کر چکا تھا، باقی سب تقریباً پورا ہی کر چکے تھے. وہ ایمان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی. پینٹ بٹر کہاں گیا؟ خالی جار میں صرف آدھی چمچ کے برابر پینٹ بٹر دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں صدمے سے پوری کھل گئیں. ختم ہو گیا. ایمان کی طرف سے اطمینان بھرا جواب آیا تھا. تاشا کی بے چینی اسے مزہ دے رہی تھی. کیا ختم ہو گیا؟ اب میں کیسے کھاؤں گی سوکھی بریڈ؟ اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا. جیم یا دوسرا مکھن لگا لو. اس نے جان بوجھ کر اسے تپانے کے لیے ایسا کہا تھا. تاشا نے خونخوار نظروں سے ایمان کو دیکھا. مجھے وہی پسند ہے تو وہی کھاؤں گی. وہ آنکھیں دکھاتے اور دانت پیستے ہوئے بولی. تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ ختم ہونے سے پہلے اور لے آنا. لے کر نہیں آئے تم؟ عمر نے عجیب انداز میں ایمان سے پوچھا. وہ بھیا بائک نہیں تھی پاس، گروسری اسٹور اتنا دور ہے. عمر کے سوال پر اس نے خجالت چھپانے کے لیے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا. بائک نہیں تھی تو بتا دیتے مجھے، میں لے آتا. ہر کام کا بہانہ تیار ہوتا ہے نواب صاحب کے پاس. ذمہ داری کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. عمر نے غصے سے اسے دیکھا اور سیٹ کھسکا کر اٹھا. مجھے نہیں کرنا ناشتہ، پینٹ بٹر آئے گا تو کروں گی. وہ بریڈ ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئی. تاشا یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنی چیزیں ہیں، کچھ اور کھا لو. نفیسہ پھپھو نے تاشا کو ڈپٹا. امی مجھے نہیں کھانا کچھ اور. اس کی ہٹ دھرمی دیکھ کر نفیسہ نے اس کے کندھے پر دھپ رسید کی. شرافت سے کھا لو ورنہ پٹائی لگا دوں گی سب کے سامنے تمہاری. تاشا نے رونی صورت بنا لی. نفیسہ کے اسے ڈانٹنے پر ایمان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی. ماموں دیکھیں نا امی کیا کہہ رہی ہیں مجھے، اس نے حمید احمد سے کہا. پھر نفیسہ کو دیکھ کر بولی. میں نے آج کچھ بھی نہیں کھانا، میں جا رہی ہوں کمرے میں. وہ نروٹھے پن سے کہتی کرسی کھسکا کر منہ بناتے ہوئے اٹھنے لگی. ارے میری گڑیا کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ ادھر آؤ، میں لے کر دیتا ہوں اپنی گڑیا کو اس کا فیوریٹ پینٹ بٹر. بلکہ ایسا کرتے ہیں آج باہر ناشتہ کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حمید احمد نے نفیسہ کو اسے ڈانٹنے سے روکتے ہوئے لاڈ بھرے لہجے میں پوچھا. زبردست خیال ہے، میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں. وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی، جبکہ اس کی آواز کی چہک اور چہرے کی چمک دیکھ کر ایمان کے دل میں ایک خواہش نے سر اٹھایا تھا، مگر وہ خاموش ہی رہا. بابا جان نے مجھ سے تو کبھی اتنے پیار سے بات نہیں کی، وہ صرف سوچ ہی سکا تھا. ماضی کا ایک قصہ اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا تھا. ماضی. میں بھی ساتھ جاؤں گا. 8 سالہ ایمان نے 16 سالہ عمر سے کہا. عمر اور تاشا دونوں تاشا کی فرمائش پر حمید احمد کے ساتھ پارک جا رہے تھے. اس کا بھی دل چاہا تھا. تم گھر پہ بیٹھو آرام سے، تمہارے جانے کی جگہ نہیں ہے. عمر نے کوڑا جواب دیا. تو وہ کیوں جا رہی ہے؟ عمر نے اس کے ساتھ جانے کی ایک بار بھی حمایت نہیں کی تھی، الٹا اسے صاف منع کر دیا تھا. وہ بابا جان کے ساتھ جا رہی ہے تو میں بھی بابا جان کے ساتھ ہی جاؤں گا. 8 سال کی عمر میں اس کا ذہن اتنا تیز نہیں تھا کہ لہجے پہچان پاتا، ورنہ یہ بات عمر سے کبھی نہیں کرتا. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ گھر پہ بیٹھو آرام سے، بابا جان کو غصہ آیا تو سیدھا کریں گے تمہیں. اب کی بار عمر نے اسے آنکھیں دکھائی تھی. وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ جہاں تاشا جا سکتی ہے وہاں اس کا جانا کیوں منع ہے، مگر یہ بات اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اس گھر میں جو تاشا کی حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، اور ایمان کی تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی. تاشا کے والد حیات نہیں تھے، اس لیے حمید احمد اس کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے تاکہ اسے باپ کی کمی محسوس نہ ہو، مگر وہ اپنا باپ ہوتے ہوئے بھی ان کی توجہ اور محبت کو ترستا تھا. حال آج اس کی آنکھیں دیر سے کھلی تھی. تکیے کے پاس پڑا سیل فون اٹھا کر وقت دیکھا تو گہری نیند میں ڈوبی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی. وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا. اس نے جلدی سے کمبل ایک طرف کو پھینکا اور بھاگتے ہوئے باتھ روم میں گھسا. 10 منٹ بعد وہ تیار ہو کر تیز تیز سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا. فریج سے ایک گلاس ٹھنڈا دودھ نکال کر ایک ہی گھونٹ میں پیا اور اونچی آواز میں خدا حافظ بول کر نکل گیا. ایمان بیٹا ناشتہ کر کے جاؤ. شائستہ نے اسے آواز دی تھی مگر وہ پھر بھی نہیں رکا. ہاں جنید کہاں ہے یار؟ گھر سے باہر پیدل چلتے ہوئے اس نے جنید کو کال کی تھی. راستے میں ہوں. خیریت؟ جنید نے بتایا. مجھے آ کر پک کر لے، لیٹ ہو گیا ہوں، پوائنٹ نکل گیا. ایمان نے کہا تو اس نے اوکے آ رہا ہوں کہہ کر کال کاٹ دی. تھوڑی دیر میں وہ اس کے گھر کے نزدیک پہنچ گیا تھا. ایمان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. غریب عوام، تیرا کب تک یہ حال رہے گا؟ جنید بائک چلاتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا. پتہ نہیں یار، جب تک بابا جان کا غصہ ٹھنڈا ہو نہیں جاتا. اس نے مایوسی سے کہا. ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، تاشا کو تجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ جنید نے اپنے من میں مچلتا سوال پوچھا. یہ بات وہ اکثر اس سے پوچھا کرتا تھا. پتہ نہیں یار، لیکن یہ والی حرکت اس نے اس دن کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی جب پچھلے ہفتے اس نے اپنی سہیلی کے گھر جانا تھا اور میں نے کہا تھا میرا پیٹ خراب ہے، جا نہیں سکتا. بیچاری کو اکیلے کوئی جانے نہیں دیتا، اور بھیا اور بابا جان بھی اس دن فری نہیں تھے. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا پر ثابت نہیں کر سکتی تھی. جلے پیر کی بلی کی طرح گھومتی رہی. مزہ تو بڑا آیا مجھے پر اس نے بھی بدلہ لینے میں دیر نہیں لگائی، بس اسی کی سزا بھگت رہا ہوں. ایمان نے مسکراتے مسکراتے سارا قصہ بتایا. ویسے تم دونوں انوکھے کزنس ہو. دنیا میں ایک ساتھ رہنے والے کزنس کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے، اور تم دونوں کی دشمنی بڑھتی ہی جا رہی ہے. جنید نے تبصرہ کیا تو ایمان نے اس کی پشت کو گھورا. توبہ کر، اس مصیبت سے کون پیار کرے گا؟ میرا جینا حرام کر کے رکھا ہے. میں تو کہتا ہوں 2 سال بعد کیا، آج ہی کوئی ڈھنگ کا لڑکا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کروں. جلدی جائے اس گھر سے تاکہ میں سکون کا سانس لوں.
ایمان نے اپنی پلاننگ بتائی تو جنید ہلکا سا ہنسا. ڈھنگ کا کیوں؟ کوئی بھی دیکھ کر دے. اچھا ہے اس کو سیدھا رکھے گا. نہیں یار, کوئی بھی سے گزارا نہیں ہوگا. سب نے اتنا لاڈ دیا, اس کو لڑکا بھی خیال رکھنے والا ہونا چاہیے. ہاں, ایمان کی بات پر جنید نے دل ہی دل میں اس کے ہمدردانہ خیالات کو سراہا. بڑا خیال ہے اس کا. خیال کی بات نہیں ہے دوست, اگلا خیال رکھنے والا نہیں ملا تو لڑ جھگڑ کر دوسرے دن ہی گھر واپس آ جائے گی. بابا جان نے تو اسے کچھ کہنا نہیں, چاہے ساری زندگی گھر بیٹھی رہی, مگر میری آزادی چھن جائے گی. پھر اپنا بھی دور تک سوچنا پڑتا ہے. تو یہ تھے اس کے تاشا کے لیے ہمدردانہ خیالات. جنید نے بے ساختہ کہا لگایا تھا. مجھے ماہین کے گھر جانا ہے. وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنی اسائنمنٹ بنا رہا تھا جب تاشا اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی. تو میں کیا کروں, اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا. تو مجھے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ, تاشا نے حکمیہ انداز میں کہا. میں بھی فری نہیں ہوں. وہ اب بھی کام پہ توجہ مرکوز رکھے ہوئے تھا. مجھے نہیں پتا, اٹھو جلدی. وہ بے صبری سے کہتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کا بازو ہلایا. تاشا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, دیکھ نہیں رہی ہو کہ میں کام کر رہا ہوں, اس نے رکھائی سے کہا. تو تاشا نے ایک نظر اسے پھر اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھا. بعد میں کر لینا. وہ تیز تیز کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا کہ تاشا نے ایک دم سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھا کر اپنے پیچھے چھپا لیا. تاشا یہ کیا بدتمیزی ہے, میں کام کر رہا ہوں تو ادھر. وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کی گریب سے اپنا لیپ ٹاپ لینے کی کوشش کرنے لگا. مجھے چھوڑ کر آؤ پہلے, پھر کر لینا آ کر. تاشا اس کے لیپ ٹاپ لینے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کہہ رہی تھی. اسے چھینا جھپٹی کے دوران ایمان کا سیل بچا. میسج آیا تھا. اس نے ایک وسیلی نظر تاشا پر ڈالی اور ان باکس کھولا. سائم کا میسج تھا. موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے, ہم ٹیکساس ٹیک جانے کا پلان کر رہے ہیں, تو آ سکتا ہے. میسج پڑھتے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے. تاشا نوٹس کیے بنا نہیں رہ سکی. کس کا میسج ہے, اس نے اچک کر اس کی فون اسکرین دیکھنے کی کوشش کی. ایمان نے فوراً سیل جیب میں ڈالا. تمہارے کام کا نہیں ہے, تم جاؤ تیار ہو کر آؤ جلدی. میں بائک کی چابی لے کر آتا ہوں. وہ مان گیا تھا. تاشا نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ اسے تھما کر وہ باہر نکل گئی. اسے بھیج کر وہ سیڑھیاں اترتا ہوا حمید احمد کے کمرے کے باہر آ کر رکا. 2-3 گہرے سانس لے کر ہمت پیدا کی اور دروازہ بجایا. آ جاؤ. اندر سے اجازت ملی تو وہ دروازے کا ہینڈل گھما کر آہستہ سے اندر داخل ہوا. پہلے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کر انہیں ترک کیا. بابا جان, تاشا کو ماہین کے گھر جانا ہے, بائک کی چابی مل سکتی ہے. دل ہی دل میں خوف دور کرنے والا وظیفہ پڑھتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا مدعا بیان کیا. حمید احمد نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا, پھر چابی نکال کر اسے تھما دی. واپس آ کر یہ چابی شرافت سے یہیں رکھ دینا. انہوں نے الٹیمیٹم دیا تو وہ جی کہہ کر واپس اپنے کمرے میں آیا. پھر فون نکال کر جلدی سے میسج کا رپلائی کیا. جلدی پہنچو, میں بھی آ رہا ہوں. فون رکھ کر اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا. وہ اس وقت ہلکے نیلے رنگ کی جینس اور ہلکے سبز رنگ کی پوری آستینوں والی شرٹ میں تھا. اس نے جلدی شرٹ تبدیل کی اور سفید شرٹ پہن کر اوپر سفید اور نیلے امتزاج کی ہوڈی بھی پہن لی. بالوں میں اسپرے کر کے جلدی اس نے انگلیوں کی مدد سے ہی بال سیٹ کیے اور بائیں ہاتھ میں گھڑی باندھ کر والٹ اٹھا کر نیچے کی جانب بھاگا. عائشہ نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی پھرتیاں دیکھیں تو اسے پکارا. اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ تاشا کو ماہین کے گھر چھوڑنے, اس نے وہیں سے جواب دیا اور سیدھا پوش میں پہنچا. بائک میں چابی لگاتے کس قدر پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا, جیسے بہت عرصے بعد محبوب سے ملاقات ہوئی ہو. کچھ سیکنڈز میں تاشا بھی تیار ہو کر اس کے پاس آ چکی تھی. چلو. اور 1 منٹ, یہ اتنی تیاری کس خوشی میں کی ہے؟ وہ بے دہانی میں اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ایک دم ٹھٹکی. ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں بندہ جب گھر سے باہر جائے تو اچھے حلیے میں جانا چاہیے. کیا معلوم کون کب اور کہاں مل جائے. اس نے بائک کو کک لگائی اور ایکسلریٹر گھمایا تو وہ پیچھے آ کر بیٹھ گئی. تمہارے استاد صاحب یہ نہیں بتاتے کہ اگر بندہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لے تو پڑھائی بھی کر لینی چاہیے؟ تاشا نے طنزاً کہا تھا. پڑھائی کر رہا تھا جب تم اٹھا کر مجھے لے آئیں. وہ دونوں پھر سے شروع ہو چکے تھے. ماہین کے گھر کے باہر پہنچ کر ایمان نے گھڑی میں وقت دیکھا. واپس کب تک جاؤ گی؟ کتنا معصومانہ انداز تھا. تاشا نے نوٹس نہیں کیا یا کر کے بھی انجان بنی رہی. 1-2 گھنٹے تک, میں تمہیں ٹیکسٹ کر دوں گی. ماہین کے گھر کا دروازہ کھلا تو وہ اندر جاتے ہوئے اس سے بولی اور پھر دروازہ بند ہوتے ہی ایمان بائک کو کک لگائی اور اڑاتے ہوئے ٹیکساس ٹیک پہنچا. اسے دور سے آتے دیکھ کر سائم, جنید اور شعیب نے ایک دوسرے کو شرارتی انداز میں دیکھا اور اس کے نزدیک پہنچنے پر تینوں ہنسنے لگے. کمینوں, کبھی پہلے سے بھی پلان بنا لیا کرو. ابھی موقع اچھا تھا تو نکل آیا, ورنہ تم لوگ میرے بغیر انجوائے کر رہے ہوتے. ایمان نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے شکوہ کیا. تو جانتا تو ہے ہمارے سڈن پلانس, بس موسم اچھا تھا. سائم نے کہا اسٹیک کھانے چلتے ہیں اور ملاقات بھی کر لیں گے. شعیب نے کہا تو وہ انہیں مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگا. ملاقات کا بہانہ تو یوں بنائے جیسے مریخ سے آج ہی واپس آئے ہو تم لوگ. صبح یونیورسٹی میں ملاقات نہیں ہوئی تھی کیا؟ ایمان نے تاشا والی بات دہرائی. ساتھ ہی دل میں مسکرایا بھی تھا کہ کس کا جملہ یاد آ گیا تھا. وہ بھی ہے, لیکن اس طرح کبھی کبھی ایک دن میں دوبارہ ملنے سے دوستوں میں محبت بڑھتی ہے. جنید نے آنکھ دبا کر کہا. ایمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. تو جس کی زیادہ محبت بڑھ رہی ہے بل آج وہ دے گا. ایمان کے اعلان پر تینوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا. ارے میں تو بس موسم کی وجہ سے کہہ رہا تھا, ورنہ اسٹیک کون سا فائدہ مند چیز ہے. سبزی کھانی چاہیے, اٹس گڈ فار ہیلتھ. سائم نے فوراً انداز بدلا تو شعیب نے سائم کو گھورا. ہاں بالکل, ہم اسٹیک کھائیں گے تو سبزی کھا لینا.
اچھا باقی مذاق بعد میں، آرڈر کرو، 1 گھنٹہ ہے میرے پاس، مصیبت کو لینے بھی جانا ہے، آدھا گھنٹہ تو راستے میں ہی لگ جائے گا۔ ایمان نے بات بدلی تو انہوں نے حسب توفیق اسٹیک کا آرڈر دیا۔ پھر وہ اپنی اسائنمنٹس کی باتیں ڈسکس کرنے لگے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد تاشا کا میسج آ گیا تھا۔ وہ ان سے اجازت لیتا ہوا وہاں سے نکلا اور ماہین کے گھر پہنچا۔ تاشا اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پہنچنے پر اس نے ماہین کو خدا حافظ کہا اور ایمان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ایمان نے بائک سٹارٹ کی تو ہوا کے باعث سے خوشبو تاشا کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اتنی دیر سے تم کہاں تھے؟ اس نے اپنی سوچ کو الفاظ میں ڈھالا۔ یہیں آگے پیچھے۔ اب 1 گھنٹے کے لیے کیا گھر جاتا، پھر تم نے واپس بلا لینا تھا، تو ڈبل پیٹرول لگانے کا فائدہ، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ تمہارے کپڑوں سے باربیکیو کی خوشبو آ رہی ہے۔ تاشا نے اطلاع دی تو بائک اس کے ہاتھ سے بے قابو ہوتے ہوتے بچی۔ دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا، بھوک لگ رہی تھی اور ہلکی سی ٹھنڈ بھی ہے، تو ایک ڈھابے والے کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے سوچا 1-2 تکے ہی کھا لوں۔ خود تو تم دوست کے گھر میں دعوت اڑا کر آ رہی ہو، کبھی اتنا خیال تو آیا نہیں کہ بیچارہ تمہارا کزن نما ڈرائیور باہر سردی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوگا، وہ بھی انسان ہے، کچھ اسے بھی بھجوا دوں۔ کمال طریقے سے اس نے بات سنبھالی تھی۔ شرم کرو، گھر میں کسی چیز کی کمی ہے جو میری دوستوں کے گھر سے بھی کھانے کا دورہ پڑ گیا تمہیں؟ تاشا نے پیچھے سے اس کا کالر کھینچا۔ او لڑکی، کالر تو چھوڑو، بائک چلا رہا ہوں یار، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، کیونکہ چلتی ٹریفک کے درمیان وہ بائک روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے کالر چھوڑنے پر وہ کھانسا۔ ایول کوئین، ایمان منہ میں بڑبڑایا مگر وہ شاید سن چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تاشا نے اسے کمر میں چٹکی کاٹی۔ اوئی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یار، کیا کر رہی ہو؟ وہ مشکل تکلیف برداشت کرتے ہوئے بولا۔ سوری بولو، تاشا نے ڈیمانڈ کی تو ایمان نے فوراً معافی مانگی اور اس کے بعد گھر پہنچنے تک کوئی فضول بات نہیں کی، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کچھ بھی کر دیتی۔ اسے صحیح سلامت گھر پہنچا کر چابی اسٹڈی میں رکھ کر وہ واپس کمرے میں آیا اور شرٹ بدل کر جلدی سے لیپ ٹاپ کھولا۔ اس کی اسائنمنٹ ادھوری پڑی تھی، وہ اسے کمپلیٹ کرنے لگا۔ ساری رات جاگ کر اسائنمنٹ بمشکل مکمل کر کے وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج وہ شعیب کے ساتھ گیا تھا، شکر تھا کہ سب کا کام وقت پر مکمل ہو گیا تھا۔ 1 کلاس لے کر وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ رات کی تھکن سے نیند کا غلبہ بہت شدید تھا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ گھر جا کر کچھ گھنٹے سو جائے گا، مگر گھر پہنچا تو شائستہ کی بڑی بہن شگفتہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ان کے گھر پر موجود تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی عرصہ جو ایمان سے سال بھر چھوٹی تھی اور ایک بیٹا جلال جو ایمان سے چند ماہ بڑا تھا۔ اسے داخل ہوتے دیکھ کر عرصہ مسکرائی اور جلال نے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ بڑی خالہ کو سلام کرتا ہوا ان کے آگے پیار لینے جھکا تو عرصہ نے بڑے معصوم انداز میں پلکوں کو جھپکاتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ ایمان نے زیادہ توجہ نہیں دی، اسے اس وقت نیند کی شدید طلب تھی، مگر وہ اس طرح مہمانوں کو چھوڑ کر فوراً سے اٹھ کر بھی نہیں جا سکتا تھا، خاص طور پر جب خالو اور جلال کے ساتھ حمید احمد اور عمر بھی وہیں موجود تھے۔ اور بیٹا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ انوار خالو نے اس سے پوچھا۔ جی ٹھیک جا رہی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ پڑھائی کے بعد کیا ارادہ ہے؟ جی، سوال بالکل اچانک تھا اور اس کا دماغ مسلسل بیٹری لو کے سگنلز دے رہا تھا۔ ابھی سوچا نہیں، بعد میں دیکھوں گا۔ اس وقت وہ بس سونا چاہتا تھا اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جلال کو تو میں نے کہا ہے کہ CSS کا امتحان دے، اچھی جاب لگ جائے گی، وہ بھی گورنمنٹ کی، ڈائریکٹ 18ویں گریڈ کا آفیسر، ساری زندگی کا آرام اور ٹھاٹھ الگ۔ میں تو کہہ رہا ہوں تم بھی CSS کا امتحان دے دو۔ انوار خالو عادت سے مجبور اپنے بیٹے کے اعلیٰ مستقبل کی عکاسی کرنے لگے۔ پہلے گریجویشن تو کر لے، جو اس کے حالات ہیں، اسے صرف نوکری بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ CSS اس کے بس کریں گے؟ شکر ہے، جلال کو تو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اسی لیے اس کو CSS کے لیے تیار کروا رہا ہوں میں۔ خالو کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے فخر تھا۔ تاشا نظر نہیں آ رہی، کہیں گئی ہوئی ہے؟ شگفتہ نے تاشا کی غیر موجودگی نوٹ کی۔ یونیورسٹی گئی ہے، اب کی بار عمر نے جواب دیا۔ ایمان آ گیا، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ شگفتہ کے سوال پر ایمان کو لگا یہ خاندان صرف اسے مینٹل ٹارچر دینے آیا، ایک تو ویسے ہی اس کی نیند سے بری حالت تھی، اوپر سے ایسی باتیں۔ کلاس کی ٹائمنگ الگ ہے، میری جلدی ختم ہو گئی تو میں پہلے آ گیا۔ ایمان نے جواب دیا۔ تو وہ اکیلی آئے گی؟ شگفتہ نے عجیب انداز میں پوچھا۔ وہ شام کو ہی آئے گی، دوست ڈراپ کر دے گی اسے، جواب دیتے ساتھ ہی اس نے عرصہ کی طرف دیکھا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی۔ جلال عمر سے باتیں کر رہا تھا۔ تمہاری چھٹیاں ہیں؟ ایمان کے مخاطب کرنے پر وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہیں، چھٹیاں تو نہیں ہیں، مگر کچھ خاص پڑھائی نہیں ہو رہی تو 1 ہفتے کی لیو لے لی، عرصہ نے دھیمے لہجے میں بلا کی معصومیت سمو کر کہا تھا۔ ایمان کو اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی، بہت کچھ جتاتی نظریں تھیں اس کی۔ ایمان نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور پھر اٹھ کر کچن میں شائستہ کے پاس آ گیا۔ نفیسہ بھی وہیں تھی، پکوڑے اور چائے کے ساتھ کباب، سموسے اور جلیبیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے دونوں خواتین کو سلام کیا تھا اور ایک تلا ہوا پکوڑا منہ میں ڈالا۔ شائستہ نے اس کا ماتھا چوما اور نفیسہ نے کندھے پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ڈال دوں تمہیں کچھ؟ نفیسہ کے کچھ پوچھنے پر اس نے پکوڑا چباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور ایک جلیبی بھی اٹھا لی۔ آنکھیں دیکھو کیسے سرخ ہو رہی ہیں، رات بھر جاگ کر کیا کرتے رہتے؟ تمہارے بابا جان بھی کہہ رہے تھے کہ تمہاری عادتیں خراب ہو رہی ہیں، شائستہ نے فکر مند لہجے میں شکوہ کیا تو وہ جلیبی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے مسکرایا۔ اسائنمنٹ بنا رہا تھا، رات کو بھی بہت سخت نیند آ رہی ہے، بس سونا چاہتا ہوں۔ شائستہ اس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں چھپی فریاد پہچان گئی تھی۔
پہلے کچھ کھا لو پھر سو جانا۔ ہر ماں کی طرح انہیں بھی اس کی فکر تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اٹھ کر کھا لوں گا، بھی بس نیند لینی ہے۔ اچھا جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ شائستہ نے جانے کا اندیا دیا تو وہ ان کا ماتھا چوم کر سیدھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کتابیں وہ نیچے ہی چھوڑ آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جوتے اتارے اور اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ نیند تو بس اس کی آنکھیں موندنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔